محرم یہ منحوس مہینہ ہے، نیا لباس نہیں پہننا چاہیے، گوشت نہیں کھانا چاہیے، مچھلی نہیں کھانی چاہیے، انڈا نہیں کھانا چاہیے، خوشبو نہیں لگانی چاہیے، نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے کنبے کی شہادت ہوئی ہے۔ کن چیزوں سے بچنا ہے؟ ہم نے ہر اس چیز سے بچنا ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اسلامی نئے سال کا یہ پہلا مہینہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا، بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے۔ اور امت والے جو 4 مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ منحوس سمجھتے ہیں محرم یہ منحوس مہینہ ہے، نیا لباس نہیں پہننا چاہیے، گوشت نہیں کھانا چاہیے، مچھلی نہیں کھانی چاہیے، انڈا نہیں کھانا چاہیے، خوشبو نہیں لگانی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، یہ تو منحوس مہینہ ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ بابرکت، بہت ہی زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم تو اللہ کا مہینہ ہے، منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اور عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کا جو روزہ ہے، یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس مہینے کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ منحوس کہتے ہیں وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں چونکہ اس میں نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے کنبے کی شہادت ہوئی ہے، ان کو ظلماً شہید کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی عظیم ہستی کی شہادت کی وجہ سے کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس ہو جائے تو یوں تو اسلام کی ہسٹری بھری پڑی ہے شہادتوں سے، پھر تو ہر دن، ہر سال، ہر مہینہ یہ منحوس ہی سمجھا جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو جو ظلماً شہید کیا گیا ہے، ان پر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں، انہیں یاد کر کے رونا یہ سنت رسول ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ غم حسین میں رونا یہ تو سنت رسول ہے، رونا چاہیے، غم حسین میں آنسو بہانے چاہیے، لیکن یہ سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، منہ پیٹنا اور گریبان چاک کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے گال پیٹے، گریبان پھاڑے اور زمانے جاہلیت والے الفاظ بولے، جاہلیت والے الفاظ بولے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس مہینے میں کیا نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن کو کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، شریعت میں وہ کام جائز نہیں ہے، اور وہ لوگ سوال سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ وہ کام نہیں کرتے جن کے کرنے کی اجازت ہمیں شریعت نے دی ہے، اور جن کی ترغیب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو ہمیں علماء سکھاتے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، جبکہ نماز جو ہے وہ قضا نہیں کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ جب آ جاتے ہیں نا فضیلت کی بات کی، مہینہ فضیلت والا ہے، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، تو سب سے پہلا درجہ فرض کا ہے، تو ہمیں فرائض میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی، فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ 5 گانا نماز ہم اس نیت سے ادا کریں کہ یا اللہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، تو اس سال میں مجھے نمازی بنا دے، نماز کا پابند بنا دے۔ میں اس نیت سے پابندی کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے پورا سال نماز کا پابند بنا دے، میری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ روزوں کی بڑی فضیلت ہے، ہر دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، محرم کا پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، ہر دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور عاشورہ کے دن کا روزہ تو ہمیں بالکل ہی مس نہیں کرنا، نوافل کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح کن چیزوں سے بچنا ہے؟ ہم نے ہر اس چیز سے بچنا ہے جس چیز سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے، جس طرح کے ماتم کرنا، اس طرح کی محافل میں ہمیں جانے سے بچنا ہے، جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب کو تبرہ کیا جائے، معاذ اللہ ان کو گالیاں بکی جائیں، اس طرح کی محافل سے ہمیں بچنا چاہیے۔
اس طرح کی مجالس میں بالکل شریک نہیں ہونا، اور اس طرح کے لوگوں سے ہمیں دور رہنا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ غلط ہے آپ جو کر رہے ہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ سبیل لگاتے ہیں، آپ جو ہے وہ لنگر کا انتظام کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے نام کی سبیل کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، شرعاً جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں مستحبات ہیں، یہ لنگر کرنا یہ مستحب ہے، افضل ہے، ثواب ملے گا اگر کریں گے تو۔ لیکن اگر اس کو کرتے ہیں ساتھ میں آپ فرض چھوڑیں، نماز چھوڑیں، پھر تو اس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرائض کی پابندی ہمیں پہلی ترجیح ہونی چاہیے، ہماری نمازیں بالکل قضا نہیں ہونی چاہیے، لنگر کا انتظام کریں، سبیلوں کا انتظام کریں، ان کے ذکر کی محافل سجائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل سجائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو ظلماً شہید کیا گیا ہے، ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں، آپ محافل کا انتظام کریں اور اپنے آنے والی نسل کو بتائیں، امام حسین کا تعارف کرائیں کہ وہ کتنے بڑی عظیم ہستی تھے، نواسے رسول، جو جنتی جوانوں کے سردار تھے، ان کے طرز عمل کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح یہ قربانی تو ہمیں قرب الہی کا پیغام دیتی ہے کہ چاہے دشمن کی تلوار سر کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، نماز کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ اس طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، ویسے کہتے ہیں ہم عاشق حسین ہیں، وہ اپنی دلیلوں میں جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دلیل پیش کرنی ہے کہ حضرت امام حسین نے نماز قضا نہیں کی تو ہماری بھی نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے۔ باقی یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، جو لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں ان کا عقیدہ بالکل غلط ہے۔ یہ بہت ہی فضیلت والا، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت اپنی جگہ، اس مہینے کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ حضرت امام حسین کو جو ظلماً شہید کیا گیا، اس سے پر ہمیں غم کرنا چاہیے، اس پر ہمیں آنسو بہانے چاہیے، یہ سنت رسول ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس مہینے کو ہی منحوس سمجھیں، آپ اس میں جو ہے وہ پابندی عائد کر دیں کہ نیا لباس نہیں پہننا۔ نئے لباس پہننے کی کوئی حدیث میں ممانعت نہیں آئی ہے، ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے نا، کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اللہ کی نعمت جس کو اللہ نے حلال کرا دیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے کو؟ گوشت نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، انڈا نہیں کھانا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ نکاح کرنا بھی جائز ہے، نکاح کرنا ہر وقت جائز ہے، بس شرط شرائط، جو شرائط ہے اس کی پوری کی جائے، نکاح بھی جائز ہے۔ خوشبو لگانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو امید آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔